بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، وہ کون سے 5 لوگ ہوتے ہیں جن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی؟ آج کی اس ویڈیو میں اس بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ 5 لوگوں کی پڑھی ہوئی نمازیں کبھی قبول نہیں کرتا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، جن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، پھر ان کے کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ 5 کمبخت لوگوں کی نمازیں دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دیتا ہے، قبول نہیں کرتا۔ پہلا، وہ شخص جو اپنی بیوی کو رلاتا ہے، باتوں باتوں پر اپنی فیملی کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا۔ تو جس کی نماز قبول نہیں ہوتی، کیا اس کی دعائیں قبول ہوں گی؟ اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ ناظرین، ایک شخص نے غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیا، اپنی بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا، بیوی کو روزانہ مارتا، گھر میں لڑائی کرتا، جھگڑا کرتا، ذلیل کرتا، طرح طرح کی بےعزتیاں کرتا، طرح طرح کی تکلیفیں دیتا، صرف اس کی وجہ سے جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے، امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے۔ ایک دن اس شخص نے اپنی بیوی کے اوپر ظلم ڈھایا، بیوی رو رہی تھی، وہاں سے ایک بزرگ اللہ والے کا گزر رہا تھا، اس نے اللہ والے نے اس کی بیوی کو روتے ہوئے دیکھا تو اس شخص کو کہا کہ میاں، تو نے اپنی بیوی کو کیوں مارا ہے؟ اسے کیوں ذلیل کر رہا ہے؟ کیوں رسوا کر رہا ہے؟ اس کے اوپر کیوں ظلم ڈھا رہا ہے؟ اس شخص نے کہا، حضرت، جب سے میں اس کمبخت کو اپنے گھر لے کر آیا ہوں، میری غربت ختم ہی نہیں ہوتی، غربت عروج پر آ گئی ہے۔ جب سے اس کمبخت عورت کو میں اپنے گھر لے آیا ہوں، غربت غریب ہو گیا ہوں، اتنا غریب ہوا ہوں کہ صبح کھاتا ہوں، شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتا ہوں تو صبح کے لیے نہیں ہوتی، بہت غریب ہو گیا ہوں، پریشانیوں نے آ کر، دکھوں نے آ کر اس طرح طرح کی مصیبتوں لپٹے میں گیا ہوں۔ اس فقیر اللہ والے نے کہا، میاں بیوی، تمہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان سناتا ہوں۔ ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہ خطاب فرما رہے تھے، دوران خطاب آپ نے فرمایا، جو شخص اپنی بیوی کو رلاتا ہے، جو شخص اپنی بیوی کو مارتا ہے، غصہ کرتا ہے، اس کی ذلیل کرتا ہے، طرح طرح کی پریشانیاں دیتا ہے، فرمایا اس شخص کی ایک تو نماز قبول نہیں ہوتی، اس شخص کی پڑھی ہوئی نماز دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مار دیتا ہے۔ دوسرا، اس کے گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے، اس کے گھر سے رحمت اٹھ جاتی ہے، کوئی نام و نشان نہیں رہتا، اس کے گھر سے امیری کا جنازہ نکل جاتا ہے، غربت عروج پر آ جاتی ہے۔ فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں برکت آئے، تمہارے مال میں، جان میں، رزق میں، روزی میں برکت ہو، رزق کی فریادی نہ ہو، خوشحالی تمہارے قدم چومے، تو خدا اپنی بیوی کو نہ مارا کرو، بیوی کو ظلم نہ اٹھایا کرو، بیوی کو ذلیل نہ کیا کرو، بیوی کو رسوا نہ کیا کرو، آنکھوں سے آنسو نہ بہایا کرو۔ تو محترم ناظرین، پہلا، وہ شخص جس کی نماز قبول نہیں ہوتی، جو اپنی بیوی کو مارتا ہے۔ دوسرا، شرابی انسان، شرابی شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، اس کے منہ پر ہی مار دیتا ہے، جب تک وہ توبہ نہیں کرتا، جب تک وہ شراب نہیں چھوڑتا، شرابی شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایک سود خود تھا، پیسہ جب اس کے پاس زیادہ آیا تو اس نے شراب بھی پینا شروع کر دی۔ ایک دن شراب کے نشے میں سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا کہ ایک دم منہ کے بل زمین پر گر گیا اور وہیں فوت ہو گیا۔ بیٹا کئی روز تک باپ کا غم مناتا رہا۔ ایک رات بیٹے نے خواب میں باپ کو دیکھا، پوچھا، ابا، تیرا کیا حال ہے؟ تو باپ نے کہا، نہ پوچھ بیٹے، سیڑھی سے اتر رہا تھا تو جو نہیں زمین پر گرا، میں سیدھا جہنم میں چلا گیا۔ محترم بھائیو، جو شخص شراب پیتا ہے، وہ دنیا میں بھی ذلیل اور خوار، آخرت میں بھی ذلیل اور خوار، اتنا ذلیل خوار ہوتا ہے کہ اس کی نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ تیسرا، وہ شخص جو اپنے والدین کو ستاتا ہے، والدین کو رولانے والا ہے، والدین کو تڑپاتا ہے، والدین کو طرح طرح کی پریشانیاں دیتا ہے، شخص کی اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں فرماتا۔ جس شخص کے اوپر اس کے والدین ناراض ہیں، اس کے اوپر تو اللہ بھی ناراض، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض۔ اب جس شخص کے اوپر اللہ ناراض ہے، کیا اس کی نماز قبول ہوگی؟ کیا اس کی کوئی بھی دعا قبول ہوگی؟ اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوتا۔ تو بھائیو، خدا را جن جن کے اوپر ان کے والدین کا ناراض ہے، تو خدا کے لیے والدین کو راضی کر لیجئے۔ چوتھا، سود خور انسان کی پڑھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ جو سود خور انسان ہے، جو صبح شام حرام کھاتا ہے، اس کی نماز
کبھی قبول نہیں ہوتی۔ پانچواں، اچھی طریقے سے وضو نہ کرنے والے شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اچھی طریقے سے وضو کر کے نماز پڑھا کرے، پھر اللہ اس سے جو کچھ مانگے گے اللہ تعالیٰ فوراً عطا کر دے گا۔ یہ 5 لوگ ایسے ہیں محترم بھائیوں اور بہنوں، جن کی نماز دنیا ہی اس کے منہ پر مار دے جاتی ہے، قبول نہیں ہوگی۔ جب نماز قبول نہیں ہوگی تو پھر ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی۔ نماز پڑھنے سے پہلے ان 5 چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ یہ 5 بیماریاں آپ لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آج ہم نے جو فجر کی نماز پڑھی ہے، جو اس نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، عصر، مغرب، عشاء کی نماز پڑھی ہے، یہ قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاحب جب اگلی نماز پڑھنے کا دل کر دے تو پکا یقین کر لینا کہ پچھلی نماز قبول ہو گئی ہے۔ محترم ناظرین، جب ہمارے اندر نماز کا شوق آئے گا، پھر کوئی شرابی کے نزدیک نہیں جائے گا، پھر کوئی بھی اپنی فیملی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، ہمارے اندر رحم آئے گا، ہماری زندگی ہی بدل جائے گی، ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا، حضرت آج میں نے آپ کے بارے میں ایک نئی خبر سنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا سنا ہے؟ تو اس شخص نے کہا، میں نے سنا ہے کہ آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں اور اللہ آپ سے باتیں کرتا ہے، کیا میں نے ٹھیک سنا ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میاں تو نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ کہا، جی وہ کیسے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا جی کہتا ہے کہ میں اپنے رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پاک اٹھا کر پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادتیں بنا لے، صرف یہ سوچ کے ہو سکتا ہے کہ یہ اذان تیری زندگی کی آخری اذان ہو، یہ 5 نمازیں قائم کر دے۔